السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نیچے آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو عام اور خاص سب کے لیے ضروری ہے، خاص کر کے جدید دور کے جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، ایسے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین الرضوی مصباحی جامعہ اشرفیہ مبارک پور، ان کے جو پروگرام میں سوالات اور جوابات کا سیشن ہوتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں جدید دور کے تمام علماء کو ان کے سوالات اور جوابات کا سیشن سننا چاہیے۔ مفتی صاحب کے بیان کا میں منتظر رہتا ہوں کہ جب بھی ان کا ویڈیو آتا غور سے سنتا ہوں اور بہت فائدہ ہوتا ہے، علم میں برکت ہوتی ہے۔ نیچے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں اور اس کی بدبو سے میں پریشان ہو جاتا ہوں، تو کیا اس بدبو کی وجہ سے میں گناہگار ہوتا ہوں؟ آپ وہاں سے کچھ دور ہو جائیں، گناہگار ہوں گے کہ نہیں یہ مسئلہ تو الگ ہے، لیکن آپ کو اور آپ کی ناک کو سزا تو مل رہی ہے، تو یہ سزا بھی آپ کیوں برداشت کریں؟ جس وقت وہ لوگ شراب پیتے ہوں وہاں سے ہٹ جائیں، اور اگر شراب نوشی کے اوقات الگ ہوں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ لوگ ذرا میرا بھی خیال کریں، آپ لوگ اپنا وقت متعین کر کے جہاں چاہیں جو چاہیں کریں، تاکہ ہم اس وقت الگ رہیں اور بعد میں ہم آ کر کام میں لگ جائیں۔ رہ گیا مسئلہ گنہگار ہونے کا، اگر ان کی شراب نوشی پر آپ راضی ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں، پئیں چاہے نہ پئیں، اللہ، اور راضی نہیں ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی جی۔ ماں اپنی پینشن یا زیورات میں سے بیٹی کی مجبوری کے وقت اس کی مدد کر سکتی ہے یا نہیں، اور یا یہ پینشن صرف بیٹوں کا ہی حق ہے؟ شاید کچھ معاملہ ہوا ہوگا تو پوچھا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں سب پر ماں کا حق ہے، اور سب کا حق ماں پر ہے۔ ایک دوسرے پر حق شریعت نے الگ الگ صورتوں میں عائد کیا ہے، تو ماں اپنی بیٹی کی یا بیٹیوں کی مدد کر سکتی ہے۔ البتہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جتنا لڑکیوں کو دو اتنا لڑکوں کو بھی دو۔ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، یہ حدیث رسول ہے، اپنی اولاد کو برابر برابر دو۔ یہ نہیں کہ بیٹی پیاری ہے تو اس کو 2 سیب دے دیا اور بیٹوں کو 1 سیب دیا، نہیں، 2 سیب بیٹی کو دیا تو 2 سیب ان کو بھی دو، سب کو برابر برابر دو۔ ہاں، اگر بیٹے خوشحال ہیں اور یہ بیٹی تنگ حال ہے، خوشحال نہیں ہے، تو بیٹوں سے کہا دے کہ یہ چونکہ حاجت مند ہے، تنگ حال ہے، تو اس کی مدد کے لیے میں اتنا کچھ زیادہ دے دیتی ہوں، تم لوگ اس پہ راضی رہنا۔ ان سے رضا حاصل کر کے دے سکتی ہے، اور راضی نہ ہو تو بھی ان کی امداد کے لیے کچھ دے سکتی ہے، اور عام طور پر تقسیم کرنا ہے تو برابر برابر تقسیم کریں۔ کسی انسان پر کچھ اثرات ہوں، کبھی جن کے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور اس کی وجہ سے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا گناہ اس انسان کو ملے گا یا جو جن اندر ہے وہ گناہگار ہوگا؟ پہلے یہی فائنل ہونا چاہیے کہ اس پر جن ہے یا اس کی شرارت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا 98% تو یہی ہوتا ہے۔ 98%؟ 98% یہی ہوتا ہے، اچھا، اور 1-2% جن ہوتا ہے۔ تو ساری بلا جن کے سر گئی اور کام سب کچھ انہوں نے کیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اثرات اپنے اوپر نہ طاری کیے جائیں۔ ہاں، واقعی جن کا اثر ہو اور اس نے اس کو مخبوط الحواس کر کے، مخبوط الحواس مطلب بد دماغ کر کے، اچھا، دماغ کنٹرول سے باہر ہو گیا، اچھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، جی،
اس کے دماغ پر ایسا کنٹرول کر لیا کہ اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہ رہا، شیطان کے اور جن کے کنٹرول میں آ گیا، اور پھر جو چاہا اس نے کہا، بولا، جو چاہا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ جب اسے ہوش ہی نہیں، اپنے دماغ پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں، تو سارا قصور جن کا ہوگا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اگر جن سو رہا ہو اور یہ خود ہی جن کا سہارا لے کر شرارت کر رہا ہو، تو پھر سارا قصور اس کا ہوگا۔ اور اگر نفس امارہ ہی اس کا شیطان بن گیا ہو، تو اس صورت میں بھی سارا قصور اس کا ہوگا۔ نفل نماز اگر بیٹھ کے پڑھنی ہو تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے رکوع میں جھکنا تو کتنا جھکنا چاہیے؟ کچھ لوگ تھوڑا سا جھکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے بیٹھ کر بھی، تو کیا اس طریقے سے؟ نہیں، بیٹھ کر کے رکوع کے واسطے پیٹھ سیدھی نہیں کی جا سکتی۔ جی، اگر پیٹھ سیدھی کریں گے تو پھر وہ آدمی بیٹھا نہیں رہ پائے گا، وہ تو پھر سجدہ کی طرح سے ہو جائے گا۔ زمین پر ناک اور پیشانی نہیں پڑے گی، مگر جو صورت ہوگی وہ اس کے لیے کھڑے ہو کر سجدہ کرنے سے زیادہ تکلف والی صورت ہوگی۔ بیٹھا تو ہے راحت کے لیے، اور ہو گئی زحمت۔ ہلکا سا جھک جائے، جس کو جھکنا عرف میں کہے کہ جھکا ہے، سجدہ رکوع کر رہا ہے، تو اتنا اگر جھک گیا تو اتنے سے اس کا رکوع مان لیا جائے گا۔ اور اب اس کے بعد جب سجدہ کرنا ہوگا تو سجدہ تو زمین پر ہی کرے گا، سجدہ زمین پر کرے، اور جھکے اس طور پر کہ اس کا پیچھے کا حصہ زیادہ نہ اٹھنے پر ہلکا سا اٹھے، یا بغیر اٹھائے وہ جھک سکے تو جھک جائے۔ جی، انگیجمنٹ کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے فون پر بات کر سکتے ہیں؟ منگنی کے بعد آج کل جو حالات چلے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ منگنی کے بعد انتظار کا موقع نہ دیا جائے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ پرانوں کی، پہلے زمانے کی ایک مسل ہے، اس پر عمل کیجئے۔ منگنی ہو گئی اور 2-4-10 روز کے اندر شادی کر دیجئے، رخصت کر دیجئے لڑکی کو، لڑکی لڑکا کیا چلی جائے۔ اطمینان سے لوگ خوشگوار ماحول کی زندگی گزارے ہیں، جتنی بات کرنی ہو بات کریں، فون کم استعمال کریں، آمنے سامنے بیٹھیں بات کریں، اس سب کی مکمل اجازت ہے، مگر شادی کر لیں۔ اور جب تک شادی نہیں ہوئی ہے اس وقت تک فون یا کسی بھی ذریعے کو باہم بات چیت کے لیے استعمال نہ کریں۔ منگنی کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی نہیں ہوتے ہیں، جیسے پہلے اجنبی تھے ویسے اب بھی اجنبی ہیں۔ بس شریعت اتنی رعایت کرتی ہے کہ شوہر ہونے والی بیوی کی آواز، طرز تکلم، انداز سمجھنے کے لیے 1-8 منٹ کی فون پر گفتگو کر سکتا ہے۔ لڑکی بات کر سکتی ہے، اور اس طور پہ ہو کہ وہاں پہ اس کی ماں وغیرہ محارم موجود ہوں اور ان کے سامنے بات کرے، تاکہ اور کوئی آمد و رفت کی بات نہ ہو، صرف اس کا انداز گفتار، طرز تکلم، آواز، شیرینی یا اس کے برعکس، یہ سب لڑکے کو معلوم ہو جائے، اور لڑکی کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے ہونے والے شوہر کی آواز وغیرہ کیسی ہے۔ اس سے مزاج کا بھی حال معلوم ہو جاتا ہے اور اپنی پسند بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو 1 سے 1.5 منٹ کے اندر ہی گفتگو کر دیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیں، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے ایسا کوئی رابطہ نہ کریں۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ نکاح کر لیں لیکن رخصتی بعد میں کر لیں؟ تو اس میں تو بات چیت ہاں، یہ کر سکتے ہیں۔ جی، نکاح کر لیں، اگر رخصتی کی وجہ سے کوئی کسی رکاوٹ کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی ہے جی، تو بھی نکاح کر لیں، تو وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جی جی۔ ایک نوجوان نے ہاتھ پر ٹیٹو بنوایا، بعد میں احساس ہوا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ٹیٹو کیا ہوتا ہے؟ گوندتے ہیں کچھ، اچھا، ہاں،
اس پہ کچھ شکل بناتے ہیں یا کچھ ڈیزائن بناتے ہیں. آج کل بہت فیشن چل رہا ہے, بدن پر. پورے پورے بدن پہ کر لیتے ہیں یہ. تو کر لیا اس نے, پھر احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا میں نے. اب اس کو نکالنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے تو شدید تکلیف ہو رہی ہے اس میں. کرنے بھی تکلیف ہوتی ہے, نکالنے میں بھی, اور آسانی سے چھوٹتا نہیں وہ. تو اب وہ کیا کرے, چھوڑ دے اس کو ویسے ہی؟ پہلے تو اس کا حکم سنیے. جی. صحیح بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے. حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ الواشمات والمؤتمشات, اللہ کی لعنت گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر. زمانے جاہلیت میں عورتوں میں یہ رواج تھا کہ سوئی سے سوراخ کر کے اس میں سرما بھر دیا کرتی تھی. کچھ لکھنا یا کوئی تصویر بنانا, یہ سب طریقہ چلتا تھا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ان گودنے والیوں پر بھی اللہ کی لعنت, اور جو گودواتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے. جس کام پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی وہ کام حرام اور گناہ ہوا کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ٹیٹو بنانے والوں پر لعنت فرما دی. تو ایک خاتون آ گئیں, اور وہ خاتون اپنے وقت کی فقیہ تھیں کہ ابن مسعود آپ نے واشمات متشمات پر لعنت بھیجی ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ میں ان پر لعنت نہ بھیجوں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے, جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو وہ خاتون کہنے لگیں, میں نے تو قرآن پورا پڑھ لیا, قرآن پاک میں تو کہیں یہ نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا, اگر آپ نے واقعی پڑھا ہوتا, یعنی دل لگا کے پڑھا ہوتا, غور سے پڑھا ہوتا, تو آپ کو مل جاتا. تو انہوں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے کہا سنو, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. چونکہ دور جاہلیت کی رسم آج پھر پلٹ رہی ہے. اسلام نے جس کو ختم کر دیا تھا, آج ہمارے لوگ ادھر پھر پلٹ رہے ہیں. پہلے زمانے میں صرف عورتیں کرتی تھی, آج مرد بھی کر رہے ہیں. جی ہاں. تو اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں. جی جی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم غور سے پڑھی ہوتی تو تم کو قرآن پاک میں مل جاتا. سنو, اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو حکم دیں اس پر عمل کرو, اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو. یہ قرآن نے بتا دیا کہ رسول جس سے بچنے کے لیے کہیں اس سے بچو. اور رسول نے کیا فرمایا, لعن اللہ الواشمات والمتشمات, اللہ کی لعنت گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر. تو رسول اللہ کی جو لعنت ہوئی یہ اللہ کی بھی لعنت ہوئی, کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ رسول جو جس سے بچنے کے لیے کہ اس سے بچو. یہ قرآن کا بھی آرڈر ہو گیا اور رسول اللہ کا بھی آرڈر ہو گیا, دونوں کا آرڈر ہو گیا. اور اس کے مطابق میں نے کہا ہے کہ تم لوگ اس سے بچو. جی. یہ ٹیٹو بنوانا حرام حرام حرام, بد کام بد انجام ہے, اس سے بچو. یہ مت کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں, اسے عام کرو, بتاؤ, اس سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ. یہ تو اصل حکم ہوگا. سوال جو آپ کا ہے کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, تو دوبارہ اپنے کو تکلیف میں نہ ڈالیں, اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں, وہ تو خشک ہو گیا. حضرت ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی کچھ تصویریں اس میں گدواتے ہیں لوگ. اب وہ تصویر بدن پہ لگی ہوئی ہے تو نماز کا کیا حکم ہوگا پھر اس صورت میں؟ اس کو چھپا دیں, چھپا لیں. اچھا, یعنی برہنہ بدن نماز نہ پڑھے, کپڑے سے, بلکہ اس کو کپڑے سے چھپا دے. بنیان پہن لیا, اس کے اوپر سے قمیص یا کرتا یا جو بھی ہو پہن لیا, تو اب وہ تصویر کا حکم نہیں رہ جائے گا. جی.
بس ایک مسئلہ ہوگا قبر کا، کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں جاتے ہیں، جی تو وہاں جو لوگ کفن پہنا ہے تو اچھی طرح سے اس کو ڈھک دیں جی تاکہ فرشتے آئیں سختی نہ کریں، جی بیچارے کا بھلا ہو برا نہ ہو۔